مومنین اور مومنات جو ولایت آل محمد کا نور لے کر اس دنیا سے رحلت کر گئے، سب کی بخشش کے لیے اور بالخصوص فوجی ظفر عباس خان، غازی غلام غازی خان مرحوم، محمد اسلم خان ڈوگر مرحوم اور مرحومین مومنین مومنات بانیان کے والدین، جتنے بھی اہل ایمان نور ایمان لے کے اس دنیا سے روانہ کر ہوئے، بالخصوص جناب سید مظہر عباس شاہ صاحب، ان سب کی بخشش کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا۔ تلاوت سورتین مبارکتین کا اجر و ثواب ان مجالس اور ان کے ساتھ مربوط دیگر تمام عبادات، خیر و خیرات، سب کا اجر و ثواب ان مرحومین کی ارواح طیبہ تک، جتنے بھی اہل ایمان نور ایمان لے کر اس دنیا سے رحلت کر گئے، سب کی ارواح طیبہ تک ہدیہ کرتے ہوئے ان کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ شہدائے اسلام، شہدائے کربلا اور شہدائے مکتب کربلا جہاں جہاں بھی شہید ہوئے، سب کو سلام عرض کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جن قاتلوں، ظالموں اور دہشت گردوں نے انہیں قتل کیا اور ان کا خون بہایا، ظلم و بربریت اور دہشت گردی کو رواج دیا، ان سب ملائین کی رسوائی اور ناکامی اور مکمل بیخکنی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، یا علی، زندہ آباد، مرد آباد، بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جمیع اہل ایمان جہاں مجالس کو باعث اجر و ثواب اور موجب ہدایت و نجات سمجھتے ہیں، وہاں ان کی حاجات کی برابری اور مشکلات کی مشکل کشائی کا وسیلہ بھی یہی ذکر پاک بنتا ہے۔ ہر حاجت مند کی حاجت روائی کے لیے، ہر صاحب مشکل کی مشکل کشائی کے لیے، مریضوں اور بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بے روزگاروں کی روزی کی وسعت کے لیے، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے، بے اولادوں کی جھولیوں کی آبادی کے لیے، مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين، الذين قال الله تعالى في حقهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. ہم سب شکر گزار ہیں اور شاکر بندے ہیں اس اللہ کے جس نے سورہ فاتحہ کی ابتدا میں اپنی تعریف کی اور فرمایا: الحمد للہ رب العالمین، کہ ساری حمد اور ساری تعریفوں کا حقدار وہ اللہ ہے جو سارے جہانوں کا وحدہ لا شریک رب ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: هو الاول بلا اول، هو الآخر بلا آخر. وہ ایسا اول ہے جیسا کوئی اول نہیں ہو سکتا، اور وہ ایسا آخر ہے جیسا کوئی آخر نہیں ہو سکتا. بلا ابتداء ولا انتہا. اس اللہ کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا ہے، اس لیے کہ جس کی ابتدا ہو وہ ابتدا سے پہلے نہیں ہوتا، اور جس کی انتہا ہو وہ انتہا کے بعد نہیں ہوتا. ابتدا جس کی ہو اس لیے اس کی ابتدا ہوتی ہے کہ پہلے نہیں ہوتا تو ابتدا بنتی ہے، اور جس کی انتہا ہو اس کی انتہا ہو گئی تو بس نہ رہا. اور اللہ وہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ
رہے گا، اس لیے نہ اس کی کوئی ابتدا ممکن ہے اور نہ اس کی کوئی انتہا ممکن ہے۔ پتہ نہیں توحید دی یہ گال سمجھ آندی پی ہے یا نہیں آندی۔ مثلا آپ اس وقت اس امام بارگاہ میں تشریف فرما ہیں، یہ بستی حیدر شاہ کی امام بارگاہ ہے، کبھی تو اس کی ابتدا ہوئی ہوگی، 100 سال پہلے ہو، 200 سال پہلے ہو، 300 سال پہلے ہو، ابتدا تو ہوئی ہوگی۔ جس دن اس کی ابتدا ہوئی کیا اس سے پہلے بھی یہاں یہی امام بارگاہ تھی؟ نہیں۔ معلوم ہوا کہ امام بارگاہ جو ابتدا رکھتی ہے یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اور کیا آپ یہ فرمائیے کہ اس زمین نے جس پر آپ تشریف فرما ہے ہمیشہ رہنا ہے یا فنا ہونا ہے؟ جی ٹھیک ہے، کوئی نہیں فنا، لیکن کیا یقین ہے کہ فنا ہونا ہے؟ کیوں یقین ہے؟ اس لیے کہ اس نے فرما دیا ہے جس کے صادق ہونے پر ہم اتنا یقین رکھتے ہیں کہ آنکھوں کے دیکھے میں تو شک ہو سکتا ہے لیکن ان کی زبان والی بات میں شک نہیں ہو سکتا۔ میں دیکھتا ہوں آپ بھی ماشاءاللہ جب آپ گاڑی پہ چڑھتے ہیں اور آپ کی گاڑی 100 کلومیٹر فی رفتار کی حساب سے دوڑتی ہے تو ہم جب اپنی گاڑی میں بیٹھ کر شیشے سے باہر دیکھتے ہیں تو درخت دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں ہوندے جب آپ گاڑی میں بیٹھے گاڑی دوڑ رہی ہوتی ہے تو باہر درخت دوڑتے نظر آتے ہیں۔ کیا درخت دوڑ رہے ہوتے ہیں لیکن آنکھیں کیا کہہ رہی ہوتی ہیں؟ آنکھیں کہہ رہی ہیں درخت دوڑ رہے ہیں، عقل کہہ رہی ہے کہ گاڑی دوڑ رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کبھی کبھی آنکھیں بھی دھوکہ کھا جاتی ہیں، اگرچہ کہ آنکھیں یقین کا ذریعہ ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں تو جو کچھ دیکھتے ہیں اس کے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کو میرے ہونے کا یقین ہے، مجھے آپ کے موجود ہونے کا یقین ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آنکھیں بھی دھوکہ کھا جائیں۔ لیکن جس ہستی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس زمین نے بالآخر تباہ ہونا ہے، اس ہستی کی زبان پر بھی کوئی معمولی سا شک کی گنجائش ہے؟ جی جو یقین رکھتا ہے اپنے مولا کی زبان کی صداقت پر، باواز بلند صلوات۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے رسول ہونے کا پیغام دینے سے پہلے اپنی صداقت کو منوایا تھا۔ 40 سال تک آپ نے اپنی نبوت یا رسالت کا اعلان نہ کیا، لیکن اس 40 سال میں ایسی زندگی گزاری کہ سارے دشمن بھی کہتے تھے کہ صادق اللسان ہے اور ان کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا۔ اس لیے جو کچھ سید الانبیاء نے فرمایا ہم اس کے برحق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شک کرے تو مومن نہیں، اگر مومن ہو تو شک نہیں کرتا، کیونکہ ایمان اور شک یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ گال سمجھ آئی بھئی؟ ایمان اور شک
یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر ایمان ہے تو شک نہیں، اگر شک آیا تو ایمان گیا۔ تو آپ کو اپنے اللہ پر ایمان ہے تو کوئی شک نہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے تو کوئی شک نہیں، سید الانبیاء کے اوپر ایمان ہے تو شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو جس ہستی کے بارے میں سید الانبیاء نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو جس کو رسول میں شک نہیں اسے علی مولا میں بھی شک نہیں، اور جس نے علی کے مولا ہونے میں شک کیا تو گویا اس نے رسول اکرم کے بارے میں شک کیا۔ یا علی، اور جس نے سید الانبیاء میں شک کیا اس نے اللہ میں شک کیا۔ جس نے اللہ میں شک کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ پس معلوم ہوا کوئی اگر اللہ کی بات میں شک کرے تو مومن نہ رہا، رسول کی بات میں شک کرے تو مومن نہ رہا، علی و اولاد علی کی بات میں شک کرے تو مومن نہ رہا۔ ایمان بچامنا ہی اوکھا ہے وے بآواز بلند صلوات۔ اللہ نے آپ سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اس کائنات میں جس میں ہم آئے ہیں، دنیا جسے کہتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں کمانے کے لیے ہیں اور ہر بندہ بہت کچھ کماتا ہے، لیکن سب سے اہم ترین چیز جسے کمانا ہمارے لیے ضروری تر ہے بلکہ اہم تر ہے، جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، اس کا نام ہے ایمان۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس دنیا میں انسان کمائے تو ایمان کمائے اور اتنا مضبوط کمائے کہ پھر اس میں کوئی شک نہ آئے۔ شک آیا تو ایمان گیا۔ یہ میں ہے یا نہیں؟ اللہ کی توحید پہ ایمان تو اس میں شک نہیں، اللہ کی عدالت پہ ایمان تو اس میں شک نہیں، انبیاء کی نبوت اور رسول اکرم کی آخری نبی ہونے پہ ایمان تو اس میں شک نہیں، 12 اماموں اور 14 معصوموں کی امامت اور عصمت پر ایمان تو شک کی گنجائش نہیں۔ یہ دسو قیامت دوتے بھی ایمان ہونا چاہیے یا کوئی حرج کوئی نہیں؟ جی باقی چیزوں پر تو ایمان ہے 100%، اللہ وحدہ لا شریک ہے 100% ایمان، اللہ عادل ہے 100% ایمان، 1,24,000 پیغمبر برحق ہیں 100% ایمان، 14 معصوم 12 امام برحق ہیں، کتنی فیصد ایمان؟ 100% ایمان۔ تے زمین چٹ تھی ویسی، تے آسمان ترٹ ویسی، تے جہان نہ راسی، تے ہر شے فنا تھی ویسی، این گال دو تے ایمان 99% کافی نہیں؟ کوئی بندہ اگر آکھے یار متاں قیامت نہ ہی آوے، تھوڑی جی سریکی والی متاں ہیں وہ تو یاد ہی پی ہے نا، متاں قیامت نہ ہی آوے کہ ڈٹھی ہے یار، لہذا یہ متاں نہ ہی آوے، جس نے کہا قیامت متاں نہ ہی آوے ایمان چٹ، نہ توحید پر ایمان بچے گا، نہ عدالت الہی پر ایمان بچے گا، نہ انبیاء اور رسول کی نبوت اور رسالت پر ایمان بچے گا، نہ علی علی کرنے سے ولایت پر ایمان بچے گا۔ سمجھے بیٹھے ہو؟ تو قیامت پر بھی کتنے فیصد ایمان؟
100% ایمان۔ قیامت کو کیا ہوگا؟ اور ذرا میں نہ ڈرو، قیامت میں کیا ہونا ہے؟ یوم ینفخ فی الصور، سور پھونکا جائے گا اور موت ہر چیز پر غالب آ جائے گی۔ کوئی زندہ نہ رہے گا، زندگی بالکل ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھو میرے دوستو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو خالق موت و حیات ہے نا، اس نے موت کے 2 سسٹم بنائے ہیں۔ ایک سسٹم ہے ایک ایک کر کے مرنا، جو جاری ہے۔ اس وقت جو موت کا سسٹم جاری ہے وہ ایک ایک کر کے مرنے کا ہے یا نہیں؟ روزانہ ایک ایک کر کے بندے مر رہے ہیں اور جنازے اٹھائے جا رہے ہیں اور عالم برزخ کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک دوسری موت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ بس وہ سور پھونکا جائے گا تو سب اکٹھے مر جائیں گے، یعنی وہ ہو جائے گی اجتماعی موت۔ کیا ہو جائے گی؟ اجتماعی موت۔ کوئی زندہ رہے گا یا سارے مر جائیں گے؟ سارے انسان مر جائیں گے یا سارے حیوان بھی مر جائیں گے؟ کیڑے مکوڑے؟ یعنی اصلاً زندگی، کسی قسم کی زندگی کا نام نہ رہے گا۔ اس وقت نباتاتی زندگی بھی ہے، مانتے ہیں کہ یہ درخت بھی اپنی نباتاتی زندگی کے مالک ہیں۔ درختوں پودوں کو بھی ایک زندگی ہے جس کی وجہ سے یہ نشو و نما پاتے ہیں، بڑھوتری ہوتی ہے، یہ ان کی ایک قسم کی زندگی ہے۔ اسی طرح ایک حیوانی زندگی ہے، وہ حیوان زندہ ہیں، ان کو بھی اللہ نے زندگی دے رکھی ہے۔ انسان زندہ ہیں، ان کو بھی زندگی دے رکھی ہے۔ جنات منے دو، جنات زندہ ہیں یا نہیں؟ بولو، شک وے یا پک وے؟ اس پہ بھی یقین ہے یا شاید جنات ہوں ہی نہیں؟ تو چونکہ قرآن نے، رسول نے، ائمہ خدا نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ جن ہیں اور زندہ ہیں، ان میں مومن بھی ہوتے ہیں، ان میں کافر بھی ہوتے ہیں، ان میں مشرک بھی ہوتے ہیں، ان میں منافق بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات بھی زندہ ہیں۔ سور پھونکا جائے گا تو جنات زندہ رہیں گے یا ان پہ بھی موت آ جائے گی؟ جی، ملائکہ اس حد تک روایات موجود ہیں، سور پھونکنے والا فرشتہ جس کا نام آپ سب جانتے ہیں، کیا ہے؟ اسرافیل۔ اللہ کا حکم ہوگا، اسرافیل مت انت، تو بھی مر جاؤ۔ بالآخر موت اتنی چھا جائے گی کہ آواز آئے گی، لمن الملک اليوم، آج کس کی شاہی ہے؟ اور ماحول خود سمجھا رہا ہوگا کہ للہ الواحد القہار، سوائے اللہ جو واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی کوئی شاہی مملکت نہیں۔ یہ تھیمنے ہیں یا نہیں تھیمنے؟ تھیمنے۔ تو یہ بتائیے کہ اللہ کا اس جہان کو تباہ کرنے پر کتنا زور لگے گا؟ تو سنت ایک چھوٹی آئی میں کان دھی ڈھامنی ہوئے، ٹائم لگ دے، زور لگ دے۔ اللہ صحیح جو یہ دے سارے جہان کو ختم کرے سی، وہ کتنی طاقت لگائے گا اور کتنا زور صرف کرے گا، کتنا عملہ لگائے گا۔ تو جواب یہ ہے کہ بس
انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کا ایک ارادہ کافی ہے، ایک ارادہ اس نے کیا تھا، یہ جہان بن گیا۔ کوئی زیادہ زور لگانے کی تیرے رب العالمین کو ضرورت نہیں پڑی۔ پھر ایک ارادہ وہ خود بتاتا ہے کہ میں پھر ایک اور ارادہ کروں گا، اور جب وہ ارادہ ہوگا تو سارا کچھ فنا ہو جائے گا اور کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ اس لیے اس اللہ سے ڈر جس کے ارادے میں اتنی طاقت ہے۔ فن خان نہ بن، فرعون نمرود نہ بن، تکبر کی گردن پہ چھری چلا، اپنے تکبر کو مار دے، کاٹ دے، اس لیے کہ ما للانسان والتکبر، انسان کا کیا تعلق ہے تکبر کے ساتھ؟ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، بڑی عزت اسے عطا فرمائی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، لیکن کہتا ہے عزت تیری ہے، تکبر تجھے نہیں۔ تکبر اگر سجدہ ہے تو فقط اللہ کو، اور اللہ نے جس کو سب سے افضل، اشرف، اعلی، اولا اور سب کا مولا بنایا تھا، اس کو بھی فرمایا تھا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو تکبر والی ذات نہیں ہے، تو اخلاق عظیمہ والی ذات ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا الہ، اللہم اولہ نطفہ آخرہ جیفہ۔ انسان تیرا کیا تکبر سے تعلق ہے؟ ذرا اپنی ابتدا کو دیکھ تو ایک نجس قطرے سے تیری ابتدا ہے، اور اپنی انتہا کو دیکھ تو ایک نجس اور مردار گوشت پر تیری انتہا ہے۔ جتنا زندگی گزارتا ہے ایک گند کی ٹھیلی اپنے ساتھ اٹھائے پھرتا ہے۔ اے اللہ کے اچھے اچھے میووں کو بدبودار گند میں تبدیل کرنے والی مشینری، تیرا کیا تعلق ہے تکبر کے ساتھ؟ تو اس لیے انسان کی انسانیت تواضع اور انکساری میں ہے۔ جتنا تو جھکے گا اتنا بلند ہوتا جائے گا، جتنا تو جھکے گا اتنا۔ مثلا اللہ نے تجھے نماز سکھائی ہے، اس نماز کی شکل کو دیکھ، پہلے قیام، پھر رکوع، پھر سجدہ۔ رکوع افضل ہے قیام سے، اور سجدہ افضل ہے رکوع سے۔ جتنا تیرا ماتھا بلند ہوتا ہے وہ اس وقت تو اتنا حقیقت میں بلند نہیں ہوتا جتنا اس ماتھے کو رکوع کی شکل میں جھکانے سے بلند ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب تو اپنا ماتھا اور پیشانی خاک پہ رکھ کے اپنے تکبر کی گردن پہ چھری چلا دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے تو سب سے اونچا ہو چکا ہوا ہے۔ یا الہ، اس لیے کہ انسان کی عظمت اور عزت کا راز اس کے انکساری کرنے اور تواضع برتنے میں ہے۔ لہذا نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ جی اس لیے بھی پڑھنی چاہیے کہ انسانیت کو معراج ملتا ہے، اور اسی لیے رسول اللہ اکرم نے فرمایا الصلاۃ معراج کل مؤمن، نماز ہر مومن کے لیے معراج ہے، تیری بلندی کا وسیلہ ہے،
تیری عزت میں اضافہ کرنے کا وسیلہ ہے۔ اگر یہ وسیلہ عزت نہ ہوتی محمد و آل محمد نمازی نہ ہوتے۔ اور کتنی بڑی عزت ہے اس ہستی کی کہ جس نے سجدے میں سر رکھا اور شہید ہو گیا۔ میں کل بھی ایک مقام میں ذکر کر رہا تھا، ایک دن جب اللہ نے کہا تھا انی خالق بشرا من طین، میں زمین کی مٹی سے ایک بشر کو خلق کرنے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اسے اس زمین میں اپنی جانشینی دینے والا ہوں، تو ملائکہ جیسی معصوم مخلوقوں نے بارگاہ الہی میں کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ ہم فرشتے کہہ رہے ہیں ہر وقت تیری تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں، تیری عبادت اور تیری نیاز مندی میں لگے رہتے ہیں، تو کیا زمین میں ان کو اپنی جانشینی دے رہا ہے جو فساد کریں گے اور خون بہائیں گے؟ یہ کن کے بارے میں ملائکہ کہہ رہے تھے؟ بے فساد کر سنتے خون بہہ سن۔ خود آدم کے بارے میں کہہ رہے تھے یا بنی آدم کے بارے میں کہہ رہے تھے؟ جی بنی آدم کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ اور جو کچھ ملائکہ نے کہا وہ سچ ثابت ہوا یا اس میں تھوڑی سی کوئی بات غلط بھی تھی؟ جی بالکل سچ ثابت ہوا۔ اس بنی آدم نے زمین پر کتنا فساد کیا، کتنا خون ریزی کی، کتنا قتل و غارت کی، یہی جملہ ہی کافی ہے کہ ان کا بھی خون کر دیا جن کے صدقے خلق کیا گیا تھا۔ پنجتن پاک کے صدقے خلق ہوا تھا، اللہ نے رسول اکرم کے صدقے اور آل رسول کے صدقے اس کائنات کو آباد کیا نا۔ لیکن کیا کیا پنجتن پاک کے ساتھ اس بنی آدم نے؟ تو بات تو ملائکہ کی سچ تھی، اس میں کوئی شک نہ تھا کہ زمین پر خون بھی بہائیں گے، فساد بھی پھیلائیں گے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، کیا اللہ خون ریزی کو پسند کرتا ہے؟ جی کیا اللہ فساد کو پسند کرتا ہے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فساد پھیلائیں گے اور سچ کہہ رہے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ خون بہائیں گے، یہ بھی اللہ کو پتہ ہے کہ سچ کہہ رہے ہیں، خون بہائیں گے۔ سنتے بیٹھے ہو؟ ملائکہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ یعنی اللہ سائیں آئے جو فسادی بین تے خون بہے سن تو بل انہاں کو زمین تے اپنا خلیفہ نہ بڑھا۔ رسمی اللہ سے گال منی ملائکہ دی۔ دسو بھائی جی اللہ من کے نیاد ہے سونے تو ہمیں نہیں کوئی نہ، یہ سارے سونے چہرے کن کے جنہیں بیٹھے ہو۔ کون ہوتا؟ جب آدم نہ ہوتا تو بنی آدم کہاں سے آ جاتے؟ تو یہ کچھ ہم انسانوں کا کوئی وجود نہ ہوتا۔ اور عجب یہ ہے کہ ان انسانوں کے بارے میں جو شکایت ملائکہ نے اللہ کی بارگاہ میں کی تھی وہ شکایت بھی برحق تھی، اس میں کوئی جھوٹ۔ فیصلہ کس نے کرنا تھا؟ جی اللہ نے۔ اللہ خون کو پسند کرتا ہے، فساد کو پسند کرتا ہے؟ نہیں۔ اب اللہ پسند نہیں کرتا، ملائکہ جو دلائل دے رہے ہیں وہ بڑے سچے ہیں اور بڑے برحق ہیں، ہوں چاہیے تو ہے کہ اللہ صحیح انہوں نے حق فیصلہ کرے آ تو جو ہے ظاہراً تھی میں کہا نظر آن دی ہے نا بھی وکیلی تکڑے دلائلی تکڑے، اگو جڑا جج ہے اس کی بھی عدالت میں کوئی شک نہیں ہے، تو کیس تو بڑا مضبوط نظر آتا ہے ملائکہ کا، لیکن اللہ کا جواب ہے انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یعنی یہ بات بھی میں نے تمہیں بتا دی ہے کہ ان انسانوں نے خون بہانا ہے۔ ملائکہ کو کس نے بتایا ہوگا کہ انسانوں نے خون بہانا ہے؟ اللہ نے بتایا تھا نا۔ تو اللہ نے علم دے دیا تھا ملائکہ کو
اللہ نے ملائکہ کو بتا دیا تھا کہ یہ انسان جو ہیں یہ زمین پہ فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے اور بڑے قاتل بنیں گے، نکے جائے نہیں، یزید جائے قاتل، فرعون اور نمرود جیسے خبیث بن جائیں گے۔ یہ سب اللہ جانتا ہے اور ان کو بتاتا ہے، لیکن جب کیس آتا ہے اور وہ شکایت کرتے ہیں انسانوں کی کہ ان کو اللہ کی زمین پر خلیفہ نہ بنا، کن کو بنا؟ ہم جیسے تقدیس و تسبیح کرنے والوں کو بنا۔ ٹھیک ہے، اب بات تو یہ نظر آتی ہے نا، لیکن اللہ کہتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، تمہارے حق میں فیصلہ نہیں کر رہا، تمہاری بات نہیں مان رہا، کیوں؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم، یہ تو پتہ لگا نا وچ کوئی گال ہے، گال سمجھ آندی بھی، جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس سے خود اشارہ ہو رہا ہے کہ کوئی درمیان میں ایسی بات ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو، اب ذرا تم جانو تو دسو بھی وہ کیڑی گال ہو سی، وہ کیا بات ہوگی؟ میں ایک چھوٹا سا اشارہ کرتا ہوں، ملائکہ کو میں متوجہ ہوتا ہوں، اور میرے خیال میں اس مجلس میں ملائکہ بھی ہیں، دسو کلے بیٹھے ہو یا ملائکہ گنال گدی بیٹھے ہو؟ تھوڑے کو ڈبل ہے، تھوڑے کو ہر ایک کے ساتھ دو دو فرشتے کرامن خاتمین تو ہیں ہی نا، اور باقی جو ذکر حسین کے عاشق ہیں جو آسمانوں کو چھوڑ کر زمینوں پہ آتے ہیں محمد و آل محمد کے ذکر کے لیے، جس کی شاہد حدیث قصہ ہے۔ حدیث قصہ کیا بیان دے رہی ہے یا نہیں کہ جہاں ہمارے شیعہ اور ہمارے مومن ہمارے ذکر کے لیے جمع ہوں گے تو نزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ، یہ مومن اور شیعہ محبت اہل بیت میں ذکر اہل بیت کے لیے جہاں بھی اکٹھے ہوں گے تو ان کو پر اللہ کی رحمت برسے گی اور اللہ کے ملائکہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو دو دو فرشتے ہیں وہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ذکر آل محمد والی مجلسوں میں آنے والے، آسمان چھوڑ کر زمین پہ پہنچنے والے، ان کی تعداد اور زیادہ ہوتی ہے، لہذا پڑھن والے کو زیادہ چنتا نہیں ہونا چاہیے جب مجمع تھوڑا ہے۔ کیوں؟ ساڑھے اگر سنا لائج فرشتے بھی ہیں تو بلکہ مجمع تھوڑا ہے۔ خیر، تو وہ ملائکہ بھی موجود، میں ان ملائکہ کو متوجہ ہو رہا ہوں اور آپ کی طرف سے ایک بات کہہ رہا ہوں، اے ملائکہ، آپ نے اپنی تسبیح و تقدیس کا تذکرہ کیا، تم نے اپنی عبادتوں کا حوالہ دیا، تم نے اپنے رکوع، سجدے اور قیام کا حوالہ دیا، تم نے اللہ کی اپنی جو عبادات ہیں، تسبیح ہے، تقدیس ہے، اس کی بنیاد پر یہ کہا تھا کہ آدم اور اولاد آدم کو زمین میں خلیفہ نہ بنا، ہمیں بنا، اور اللہ نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون۔ اے ملائکہ، تم میرے اندر کوئی ایک تو ایسا ڈھونڈ کے دکھاؤ جس نے ایسا سجدہ کیا ہو جیسا کربلا والے نے کر کے دکھایا۔ جی میں سادہ بات بھی کروں اتنا کافی ہے کہ ملائکہ نہ تو کو لگ دیئے بھوک ہو، نہ تو کو لگ دیئے تاس، نہ تو ساتھ تھک دے ہو، نہ تو آلوتے نیندر غالے باندھیے، گال سمجھ آندی بھی یہ نہیں۔ دسو ملائکہ جو کھڑے رکوع کانٹ دوری چینجی نے تو سنگیں 5 منٹ در رکوع چکر رہا تو وال کانٹ سیدھی نہیں تھی، یہ ہے یا نہیں؟ تو آپ کو تو تھکاوٹ بھی ہے، آپ کے لیے مختلف قسم کی زحمات ہے، نیند آپ پہ غالب آتی ہے، بھوک آپ کو تنگ کرتی ہے، پیاس آپ کو تنگ کرتی ہے، کتنے مشکلات سے گزر کر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ملائکہ تم تو اگر رکوع میں ہو تو رکوع میں ہو، 10 گھنٹے کیا 10 کروڑ گھنٹے کھڑے رہو، تھکتے ہیں ملائکہ، نہ تھکاوٹ، نہ نیند، نہ اور کوئی مسئلہ، اور وہ
کسی مشکل کا شکار نہیں ہوتے، اور ہم تو تجھے اس کا سجدہ بیان کر رہے ہیں کہ جس کے گھر میں پیاس ہی پیاس تھی، جن کے خود لب بھی خشک تھے، اتنا سخت پیاسے تھے کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا تھا۔ فقط پیاس ہو تو بھی بڑی سخت ہوتی ہے، لیکن وہ پیاس جو علی اکبر کی لاش اٹھوائے، ذرا بتا تو صحیح اس بوڑھے باپ کا کیا حال ہوتا ہے جس کا جوان بیٹا اس کے سامنے جنازے کی شکل میں پڑا ہوا ہو۔ آپ نے بکثرت دیکھا ہوگا جب کسی جوان کا جنازہ اٹھتا ہے تو بہت سارے لوگ اس بوڑھے باپ کو سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں کہ گر نہ جائے، وہ بیچارہ سنبھل نہیں پا رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کے بیٹے کو کسی نے قتل نہیں کیا ہوتا، اس کی لاش کے ٹکڑے نہیں ہوتے، لیکن بتا تو صحیح یہ کربلا والے کیسے کربلا والے ہیں، اور کربلا والا امام کتنا عظیم امام ہے، فقط علی اکبر کی لاش نہیں بلکہ ذرا مجھے بتا وہ مرحلہ کتنا سخت تھا جب آیا ہے تیر وَذَبَحَهُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، اور اس نے علی اصغر کو ایک کان سے دوسرے کان تک ایسے چیرا ہے جیسے وہ چھری چل جاتی ہے جو کسی پرندے کی گردن کو ذبح کر دیتی ہے، اور تڑپے ہیں حضرت علی اصغر کس پر؟ اپنے پیاسے باپ کے پیاسے سینے پر۔ اب ذرا مجھے بتا علی اصغر کی پیاس بھی تھی لیکن کتنی سخت پیاسے تھے حضرت امام حسین۔ راوی نے کہا کہ یرفرف علی صدر ابیہ کالطیر المذبوح، میں نے دیکھا کہ وہ ایسے تڑپ رہے تھے جیسے وہ پرندہ پھڑکتا ہے جس کی گردن کو ذبح کر دیا گیا ہو۔ عزاداروں کیا بتائیے اس وقت امام حسین پیاسے تھے یا پیاسے نہ تھے؟ علی اصغر بھی پیاسا، مولا بھی پیاسے، سینہ بھی پیاسا، اور پیاسا بیٹا تڑپا ہے پیاسے باپ کے پیاسے سینے پر کالطیر المذبوح، اور ایسے تڑپا ہے جیسے وہ پرندہ تڑپتا ہے جس کی گردن پہ چھری چل گئی ہوئی ہو۔ میں حیران ہوئے میرے آقا و مولا آپ نے اس کو کیسے برداشت کیا ہوگا؟ ہم تو سن کے برداشت نہیں کر سکتے، ہم تو فقط ذہن میں تصور بناتے ہیں تو تصور ہمیں کانپنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ آپ کے سامنے تو سارا منظر ہو رہا تھا اور آپ زمین پہ پڑا ہوا علی اصغر تڑپتا نہ دیکھ رہے تھے، اپنے سینے پہ علی اصغر کو تڑپتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ یرفرف علی صدر ابی کالطیر المذبوح، باپ کے سینے پہ ایسے تڑپا ہے علی اصغر جیسے ذبح شدہ پرندہ تڑپتا ہے۔ لیکن اتنا ہی کہتا ہوں جو 3 دن کا پیاسا بھی ہو، 3 دن کا بھوکا بھی ہو، ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہو، فرات کا پانی بھی بند ہو چکا ہو، اب بتا وہ کتنی دیر تڑپے گا، کتنی دیر تک تڑپتا رہے گا؟ تڑپنے کے لیے بھی کچھ طاقت چاہیے، تڑپنے بھی کچھ قوت چاہیے۔ علی اصغر پیاس نے تو تجھے مار ڈالا تھا، اب فقط زندگی تھی اس لیے علی اصغر تڑپے، چند تڑپے لیں اور اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون، روح علی اصغر پرواز کر گئی۔ جب روح نکل گئی تو فطرت کا تقاضا یہ ہے اب بدن علی اصغر نے تڑپنا چھوڑ دیا اور علی اصغر کا بدن سکون میں آیا۔ جب سکون میں آیا تو مولا نے علی اصغر کو سینے سے جدا کیا، دیکھا تو جہاں تیر لگا تھا وہاں سے خون کی سیڑھ بہ رہی تھی۔ اللہ جانے امام کی نگاہ میں علی اصغر کے اس بہتے ہوئے لہو کی کتنی عزت ہے، کتنی حرمت ہے، کتنی قدر ہے کہ حضرت امام حسین نے اس لہو کو زمین پر جانے کی بجائے
چلو میں سنبھالنا شروع کر دیا، نیچے اپنا چلو رکھا اور علی اصغر کی دھار چلو کو بھرنے پہ آ گئی۔ امام کا چلو جب لہو علی اصغر سے بھر گیا تو اب سنو گے امام پنجم امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین نے اس لہو کو آسمان کی طرف پھینکا۔ عجیب ہے، فطرت کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ لہو اوپر جاتا اور پھر نیچے کی طرف آتا، لیکن روایت یہ کہتی ہے گیا ہے آیا نہیں، اوپر کی طرف گیا ہے نیچے کی طرف واپس نہیں آیا۔ کیوں؟ شاید اللہ نے ملائکہ کو حکم دے دیا اس بے گناہ کے بے گناہ لہو کو محفوظ کر لو، اس خون کو محفوظ کر لو۔ عزادارو، جب علماء اس پہ تحقیق کرتے ہیں کہ یہ لہو اللہ نے کیوں ملائکہ کے ذریعہ محفوظ کیا ہوگا تو جواب میں یہ کہتے ہیں ہاں ایک دن اس لہو کی گواہی کی ضرورت پڑے گی۔ وہ کون سا دن ہوگا جس دن محشر قائم ہوگا، ہر کوئی محشر میں کھڑا ہوگا، پوری دنیا اہل محشر زمین محشر میں کھڑی ہوگی اور آواز رب العزت آئے گی، یا اہل المحشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، محشر والو اپنی آنکھیں بند کرو، اپنی گردنیں جھکاؤ۔ کیوں گردنیں جھکائیں، کیوں آنکھیں بند کریں؟ حتیٰ تجوز فاطمہ بنت محمد، تاکہ فاطمہ الزہرا بنت پیغمبر خدا اب اس معاشر سے گزر کر جنت کو جانا چاہ رہی ہے، وہ معاشر سے گزرنا چاہ رہی ہے۔ سارے سر جھکاؤ، سارے آنکھیں بند کرو، پورا اہل معاشر جس میں انبیاء بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، سارے ہوں گے، سارے آنکھیں بند کریں گے، سر جھکائیں گے اور آئے گی سواری زہرا بطول کی، جس پہ وہ سوار ہوگی اور بی بی جنت کو جا رہی ہوگی اور سارے اہل معاشر کی آنکھیں بند ہوں گی کہ اتنے میں درمیان میں بی بی کی سواری ایک مقام پہ رک جائے گی۔ بی بی سواری کو روکے گی اور روک کے کیا کہے گی؟ یا احکم الحاکمین، او میرے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے اللہ، میرا فیصلہ کر اور مجھے بتا میرے حسین کو کیوں قتل کیا گیا تھا، میرے حسین کو کیوں مارا گیا تھا۔ عزادارو، یہ منظر کوئی معمولی نہ ہوگا۔ ایسے کہہ سکتا ہوں ایک مجلس ہوگی جو پورے محشر کو رلائے گی، ایک ایسی محفل ہوگی جو سارے اہل محشر کو رونے پہ مجبور کر دے گی جب بی بی کہے گی یا اللہ میرے حسین کو کیوں مارا گیا تھا، اور اس کے بعد اللہ کا جواب آئے گا، اے رسول کی بیٹی زہرا، میری طرف سے تجھے اجازت ہے، جس کو چاہے جنت لے جا۔ بی بی کی آواز آئے گی، اے میرے اللہ، میں چاہتی ہوں جو میرے حسین کو روتے رہے، جنہوں نے میرے حسین کی عزاداری کی، ان کو میں جنت لے جاؤں۔ جواب الہی آئے گا، تجھے عام اجازت ہے، جس کو چاہے جنت لے جا۔ اور روایات کہتی ہیں اس وقت تک بی بی جنت نہ جائے گی جب تک اپنے حسین کے عزاداروں کی شفاعت کر کے انہیں جنت کا حقدار نہیں بنا دے گی۔ تو اس لیے عزیزان گرامی قدر، بہت بڑا مقام ہے اس سجدے کا جو تیرے مولا حسین نے ان شہیدوں کے بعد دیا ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، اے میرے مولا حسین، اگر آپ کے سجدے کی بڑی عزت ہے تو بتا آپ کی بہن کے سجدے کی کتنی عزت ہوگی۔ زینب کبریٰ کا سجدہ، دختر زہرا کا سجدہ، جس کی چادر چھن گئی اس کا سجدہ، جس کے زیور لٹ گئے اس کا سجدہ، جس کا علی اکبر مارا گیا اس کا سجدہ، جس کے اون و محمد شہید ہوئے اس کا صدقہ، جس کے حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑے اور وہ دوڑ دیکھ کر بھی سجدے میں گئی۔ بتا اس سجدے کی کتنی عزت و عظمت ہونی چاہیے۔ خداوندہ
تجھے محمد و آل محمد کی عظمت، طہارت، عصمت اور شہادت کا صدقہ ہمیں امام حسین کے سچے عزاداروں میں سے شمار ہونے کی توفیق عطا فرما، ان کی تابعداری کی توفیق عطا فرما اور ان کی غلامی کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ان مرحومین کے لیے اور دیگر تمام مرحوم مومنین اور مومنات کی خدمت میں ایصال ثواب اور ان کی مغفرت کے لیے فاتحہ۔ اور جناب کے سامنے آج جناب شاعر آل محمد عاشق حسین مسکین صاحب خطاب فرمائیں پان، انہوں نے بعد جناب برادر محترم بھائی محمد عرفان فرغانی صاحب مدرس جامعہ مصباح الحسین سرائے مہاجر، انہوں نے بعد جناب قبلہ مولانا نعمت